بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ناظرین کرام، عزیزان گرامی، آج روزے کے تعلق سے خاص ان چیزوں کی طرف میں بتانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے روزے کو فاسد کر دیتے ہیں، جسے یوں کہا جائے کہ مفسدات صوم کیا کیا چیزیں ہیں۔ عزیز دوستو، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، اور روزہ جن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے، اور دوسری قسم اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں صرف قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ آئیے میں انہی دونوں چیزوں کو ذرا سا تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، یقیناً ہمارے روزے کو بہت ساری چیزیں فاسد کر دیتی ہیں۔ پہلے میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اگر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن کی وجہ سے، تو ہمیں قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن میں پہلی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر جماع یعنی ہم بستری کسی نے کیا حالت صوم میں، دن کے وقت کسی نے اپنے آلے تناسل کو شرمگاہ کے آگے یا پیچھے حصے میں ڈالا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر کیا کیا چیزیں پھر کفارے کے طور پر لازم آتی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر اس نے جمع کیا ہے تو قضا تو ہے ہی ہے اور کفارہ تو ہے ہی ہے، اور کفارہ جسے ہم اور آپ مغلظہ کہتے ہیں، یہ چیز اس کے اوپر لازم آتی ہے۔ عزیز دوستو، اگر کسی شخص نے شرمگاہ کے آگے یا پچھلے حصے میں آلے تناسل کو ڈالا، اگرچہ انزال نہیں ہوا، تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں؟ عموماً 5 چیزوں کو اسے بجا لانا پڑے گا۔ سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے اس نے ایسا کیا جو واقعی ایک عظیم گناہ ہے، تو اس کے تدارک میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے،
اس نے ایک ایسا عمل کیا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ اس کا روزہ اس دن کا تو فاسد ہو گیا، اب اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کی کچھ شرائط ہیں جو میں نے سابقہ کسی درس میں بیان کیا ہے۔ اس شروط کے ساتھ ساتھ وہ توبہ کرے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کا روزہ اس دن کا فاسد ہو گیا۔ تیسری چیز یہ کہ گرچہ اس نے وہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن اب کام کرنے کے بعد چلو کھائیں پئیں پکائیں، نہیں، بلکہ اسے کھانا پینا بھی منع ہے، وہ ویسے ہی روزے کی طرح رہے، کھانا پینا اس کو، کھانے پینے کی اس کو اجازت نہیں ہے، کھا پی نہیں سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس دن کے روزے کی اسے قضا کرنی ہے، اس دن کے روزے کی اسے قضا کرنی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے، جو سب سے مہم ہے، جو فرض روزہ رکھتے ہوئے دن میں جو اس نے یہ عمل کیا ہے، جو یہ کام کیا ہے، اس پر کفارہ مغلظہ ہے۔ آئیے دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کفارہ مغلظہ کیا ہے۔ کفارہ مغلظہ یہ ہے کہ اس شخص کو اس فعل کے بدلے میں جو اس نے روزہ رکھتے ہوئے دن میں جو کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کے کفارے میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو آج غلام کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں غلام نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس شخص کو اگر غلام نہیں ہے، اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا ہے، تو پھر اسے مسلسل 2 ماہ کے روزہ رکھنا ہے۔ وہ 2 ماہ کا روزہ مسلسل بلا انقطاع، بلا ناغہ وہ شخص رکھے اس کے کفارے میں۔ اور اگر وہ شخص اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی 2 مہینے کا جس طریقے سے اس کے اوپر روزہ ہے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ مغلظہ ہے۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں دن میں ہم بستری کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارے اوپر کفارہ مغلظہ ہے، تم اب ایک غلام آزاد کرو، کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں طاقت رکھتا کہ ایک غلام آزاد کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تم 2 مہینے کا روزہ رکھو۔ وہ آدمی عمر دراز تھا، کمزور تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں 2 مہینے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تمہیں 60
مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں یوں ہی غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا میں ایک صحابی کھجور لے کر کے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اجی وہ آدمی جو مسئلہ پوچھ رہا تھا، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، وہ کدھر گیا؟ جھٹ سے وہ آدمی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں یہاں پر موجود ہوں، میں یہاں پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ اور اسے جو محتاج اور غریب ہیں تم اپنی طرف سے کھلا دو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس مدینہ کے اندر کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی محتاج اور غریب اور فقیر ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی فقیر غریب اس مدینے کے اندر پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے اور اسے کہا کہ لے جاؤ تم خود ہی کھا جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نہار رمضان میں اس طریقے کا فعل کر لے تو اس کے اوپر یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ تو روزے کے توڑنے کی پہلی قسم ہے جس میں کفارہ اور قضا دونوں لازم آتی ہے۔ اس لیے دوستو انشاءاللہ العزیز جو دوسری قسم ہے جس پر صرف قضا ہے، آنے والے درس میں اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم لوگوں کو روزے کو اس طریقے سے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔